بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک وزیر بھی تھا۔ وہ بادشاہ کا نہایت ہی خاص وزیر تھا۔ بادشاہ اس پر بہت زیادہ اعتماد کرتا تھا۔ اپنی سلطنت کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرنا ہوتا وہ اس وزیر سے مشورہ کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا۔ اس نے وزیر سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر حیران ہوا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، میری تو سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ آپ کی خدمت میں میری زندگی گزر جائے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر مسکرائے اور کہا کہ مجھے تمہاری وفاداری پر پورا یقین ہے، اس لیے اس بات کو تو رہنے دو، مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر نے کہا کہ مجھے کبھی کبھی آپ پر بہت زیادہ رشک آتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر میں آپ کی سلطنت کے صرف 10ویں حصے کا ہی مالک ہوتا تو میں کتنا خوش نصیب ہوتا۔ بادشاہ اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور کہا کہ تم 10ویں حصے کی بات کرتے ہو، اگر میں تمہیں اپنی پوری آدھی سلطنت دے دوں تو کیسا رہے گا؟ وزیر یہ سن کر بہت پریشان ہوا کہ بادشاہ سلامت، آپ پر تو ہماری جان بھی قربان ہے، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ اگر تم آدھی سلطنت کے مالک بننا چاہتے ہو تو تمہیں ایک آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ اب بادشاہ نے ایک کاتب کو بلایا اور 2 فرمان جاری کر دیے۔ سب سے پہلا فرمان تو یہ تھا کہ میری آدھی سلطنت اس وزیر کے نام کر دی جائے، اور دوسرا فرمان یہ تھا کہ اس وزیر کا سر قلم کر دیا جائے۔ وزیر یہ سن کر بہت پریشان ہوا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کے کہنے پر ہی اپنی خواہش بیان کی تھی، مجھے یہ سزا نہ دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں 1 مہینے کی مہلت دیتا ہوں۔ ان 30 دنوں میں تم نے 3 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ اگر تو تم کامیاب ہو گئے تو دوسرا فرمان کینسل کر دیا جائے گا، لیکن اگر تم ناکام ہو گئے تو پہلا فرمان کینسل کر دیا جائے گا اور تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ تم نے ان 30 دنوں میں ان 3 سوالات کے جواب ڈھونڈ کر لانے ہیں۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو تمہیں آدھی سلطنت کا مالک بنا دیا جائے گا، اگر تم ناکام ہو گئے تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تمہارا وقت اب سے شروع ہوتا ہے اور اب تم جا سکتے ہو یہاں سے۔ اب وہ وزیر بیچارہ پریشان، وہ کیا کرتا؟ اس کو تو ان 3 سوالات میں سے ایک کا بھی جواب نہیں آتا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا، اس نے بہت سوچا کہ کیا جواب دوں، کیا ہو سکتا ہے۔ کچھ دن تو ایسے ہی گزر گئے۔ اس کے بعد اس نے بہت بڑے بڑے دانش مندوں، مفکروں اور بہت بڑے عقل مند لوگوں کو بلایا اور اپنے سوالات ان کے سامنے رکھے، لیکن ہر کسی نے اپنا اپنا جواب دیا، اپنی اپنی رائے دی، پر کسی کا بھی جواب وزیر کے دل کو نہ بھایا۔ ہر روز وہ نئے نئے لوگوں کو بلاتا، اپنے سوالات ان کے سامنے رکھتا، لیکن کافی دن گزرنے کے بعد بھی کسی ایک سوال کا جواب بھی وہ فائنل نہ کر سکا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، وزیر کی پریشانی اور زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ موت کی تلوار اس کو اپنی گردن پر لٹکتی نظر آ رہی تھی۔ جب دانش مندوں سے بات نہ بنی تو وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی فقیر کی تلاش میں نکل پڑا کہ کسی فقیر سے اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکے۔ اب کچھ دن اس نے ایسے ہی جنگلوں میں گزارے۔ جب بھی کسی نیک آدمی، کسی فقیر کا پتہ چلتا وہ اس کے پاس پہنچ جاتا، لیکن ان میں سے بھی کوئی اس کی مدد نہ کر سکا۔ دن رات سفر کر کر کے اس کی حالت خراب ہو چکی تھی، اس کو اپنی وزارت بھی بھول چکی تھی۔ اب 1 مہینہ پورا ہو چکا تھا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اب مہینے کا آخری دن تھا اور اس نے اپنی واپسی کی راہ لی۔ چلتے چلتے وہ بہت تھک گیا تھا اور اس کو ایک درخت نظر آیا۔ وہ اس نے سوچا کہ کچھ دیر وہاں پہ آرام کر لے، تو وہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا، لیکن آرام کیا کرتا، پھر اسی بارے میں سوچنے لگ گیا کہ اب کیا ہوگا، اب تو بادشاہ میرا سر قلم کر دے گا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو ایک آواز آئی کہ آپ کے 3 سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ یہ آواز سن کر وہ تھوڑا پریشان ہوا، گھبرایا، لیکن اس کے جسم میں جان آ گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک فقیر، ایک بزرگ اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ جن سوالات کے جواب تم ڈھونڈ رہے ہو وہ میرے پاس ہیں۔ جب اس وزیر نے اس فقیر کو دیکھا، اس بزرگ کو دیکھا، تو وہ پانی میں ڈبو کر سوکھی روٹی کھا رہا تھا اور اس کے پاس ایک کتا تھا جو برتن میں پڑے دودھ کو پی رہا تھا۔
اب اس وزیر نے کہا کہ میں کیسے یقین کر لوں کہ وہ تینوں سوالات کے جواب آپ کے پاس ہیں؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ جناب، ایک وقت تھا جب میں بھی آپ کی طرح بادشاہ کے بہت قریب تھا۔ اس نے ایک بیش قیمتی لباس وزیر کو دکھایا، اور وہ لباس انتہائی بادشاہ کے قریبی لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اور وہ لباس وزیر کے پاس بھی موجود تھا۔ اس لیے وزیر کو اس کی باتوں پر یقین آ گیا، اور وہ اس کی منتیں کرنے لگا کہ مجھے خدا کے لیے ان تینوں سوالات کے جوابات دے دے، نہیں تو بادشاہ میرا سر قلم کر دے گا۔ تو بزرگ نے کہا کہ مجھ سے بھی وہی غلطی ہو گئی تھی جو تم نے کی ہے۔ تو وزیر بولا، تو کیا آپ بھی ان سوالات کے جواب نہیں تلاش کر سکے تھے؟ تو اس نے کہا، نہیں جناب، مجھے ان سوال کے جواب مل گئے تھے، اور بادشاہ نے مجھے آدھی سلطنت بھی دے دی تھی، لیکن میں نے اس سلطنت کو بادشاہ کے حوالے کر دیا اور خود کچھ نہیں رکھا، اور اس طرح آج میں ایک فقیر کی طرح زندگی گزار رہا ہوں۔ تو اس وزیر نے دل ہی دل میں سوچا کہ کتنا بے وقوف آدمی ہے، بادشاہ کی سلطنت کو چھوڑ کر ایک فقیر کی طرح زندگی گزار رہا ہے اور ایک فقیر بنا بیٹھا ہے۔ لیکن اس نے سوچا کہ یہ وقت فقیر کی حماقت پر افسوس کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اپنی جان بچانے کا ہے۔ اس نے گڑ گڑا کر فقیر سے کہا کہ مجھے ان سوالات کے جوابات دے دیں۔ تو فقیر نے کہا کہ میں 2 سوالوں کے جواب تو تمہیں مفت میں دے دوں گا، لیکن تیسرے سوال کے لیے تمہیں اپنی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تو وزیر نے کہا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کروں گا۔ اب فقیر نے کہا کہ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ ہر انسان نے، ہر کسی نے موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی خود ہے۔ ہم سب انسان زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ تو ایک دھوکہ ہے جس کو ہم سب انسان جھٹلا کر حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں۔ وزیر کو فقیر کے دونوں جوابوں میں سچائی نظر آئی۔ اس نے کہا کہ ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، یہ بالکل حقیقت ہے۔ اب باری تھی تیسرے سوال کی۔ اب فقیر نے کہا کہ تیسرے سوال کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ وزیر نے کہا، ٹھیک ہے، میں ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے کتے کا بچا ہوا دودھ وزیر کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ تمہیں یہ کتے کا دودھ بچا ہوا پینا پڑے گا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں اس سوال کا جواب نہیں ملے گا۔ اب وزیر بیچارہ پریشان کہ بھلا کوئی کتے کا بچا ہوا دودھ کیسے پی سکتا ہے۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا، ایک طرف اس کی جان تھی اور آدھی سلطنت تھی، اور دوسری طرف کتے کا بچا ہوا دودھ تھا۔ اب وہ کیا کرتا؟ فقیر نے کہا، اب تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں، وہ دیکھو سامنے شاہی دروازہ، جاؤ اور موت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن اگر تم ابھی جینا چاہتے ہو، آدھی سلطنت کے مالک بننا چاہتے ہو، تو تمہیں کتے کا بچا ہوا دودھ پینا ہی پڑے گا۔ اب ایک طرف وزیر کی جان اور آدھی سلطنت تھی، اور دوسری طرف اس کی عزت نفس تھی، یعنی کتے کا بچا ہوا دودھ تھا۔ اب دونوں ہی کام بہت مشکل تھے۔ وہ کافی دیر تو سوچتا رہا، آخرکار جان و مال جیت گیا اور عزت نفس ہار گئی۔ اس نے وہ دودھ کا پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں آنکھیں بند کر کے سارا دودھ پی لیا۔ اب وزیر نے کہا کہ مجھے میرے تیسرے سوال کا جواب دو۔ فقیر کہکا لگا کر ہنس پڑا اور کہا کہ تمہارے اس عمل میں ہی تمہارے تیسرے سوال کا جواب ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی غرض ہے۔ وہ اپنی غرض کے لیے، اپنے مطلب کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ کتے کا بچا ہوا دودھ بھی پی سکتا ہے۔ اور یہی وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر ایک فقیر بننے پر مجبور کیا۔ تم بھی اگر زندگی کی اس تلخ حقیقت کو جان لو گے تو زندگی تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اب وزیر بہت شرمندہ ہوا اپنے آپ پر۔ اس کو اپنا آپ انتہائی چھوٹا لگ رہا تھا کہ وہ یہ سب کیسے کر سکتا ہے۔ اس کو بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اب وہ بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ فقیر کی باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ عزت نفس کی قربانی دے کر اسے اپنے گھٹیا پن کا احساس ہو رہا تھا۔ اب اسے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر کسی غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، ہم اپنی موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے۔ جس کو ان سوالات کے جوابات پتہ تھے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
دعا میں یاد رکھیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔